عورتوں پر سورہ فاتحہ یاد نہیں، کلمہ یاد نہیں، آیت الکرسی یاد نہیں، شام ہوتی گناہ میں موبائل پر، صبح ہوتی ہے موبائل پر، اور جب گناہ کے ذریعے سے نبی کی سنتوں کو مٹانے کی باری آتی، سب سے آگے آگے، سب سے آگے آگے۔ یہی ہے نا وہ خالہ، رشتہ پسند جب آ گیا تو جا کے بڑی بھی کیا کہتی ہیں، بھابھی، کہ اب تو رشتہ پسند آ گیا، اب ایسا کرو کہ کوئی پرسنل نمبر دے دو۔ لڑکی کو بگاڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پرسنل نمبر مانگنے والی چڑیل، تجھے پتا بھی ہے کہ اس نمبر کے نتیجے میں کتنے گل کھلائے جائیں گے، کتنے دن چھرے اڑائے جائیں گے؟ پتا بھی ہے؟ لڑکا بات کرتا ہے لڑکی سے، اور باتیں بھی کیا ہوتی ہیں کہ میں نے تو اپنی ساری ہسٹری کھول کر رکھ دی، میرا تعلق فلاں 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 اور فلاں سے تھا، تیرا بھی کبھی رہا کسی سے؟ غلطی سے اگر کہہ دے کہ ہاں ہاں میرا بھی رہا ہے، یہ ظالم ٹھکرا دے گا۔ ہزاروں پھولوں پر مٹلانے والا ایک بھورا اپنی ہونے والی بیوی کی ایک غلطی معلوم ہو جائے تو نکاح میں لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ کتنے رشتے بکھر گئے، برباد ہو گئے، بلکہ بعض تو اتنے بدتمیز ہوتے ہیں، جمعے کا دن ہے، لڑکی سے کہتے ہیں کہ آج تو تم نہا کے آئی ہو، بڑی اچھی لگ رہی ہو، ذرا ویڈیو کالنگ کرو نا۔ آڈیو سے دل بھر گیا۔ ہو رہا ہے یہی مسلمانوں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کسی کی ماں میں یہ دم نہیں تھا کہ وہ ہمیں مٹانے والا بچہ پیدا کر سکے، ہم نے اپنے آپ کو خود ہی مٹا ڈالا، ہم نے اپنے دین کو خود ہی ذبح کیا ہے، ہم نے اپنے پیغمبر کو خود ہی رسوا کیا ہے، نبی کو ہم نے خود ہی ستایا ہے۔ پھر ویڈیو کالنگ کہتے جو ذرا دوپٹہ ہٹاؤ، وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ذرا نارمل سی تصویر، MMS بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شادی سے پہلے مطالبہ ہوتا ہے کہ ملو نہ کسی دن، ہو رہا ہے یہ سب۔ اس کے بعد اگر لڑکی بھولی بھالی ہے، کسی باغیرت گھرانے کی لڑکی ہے، شادی سے پہلے اگر مل گئی، کیونکہ ماں بھی اس کو عیب نہیں سمجھتی، باپ بھی اس کو عیب نہیں سمجھتا، ہونے والا شوہر ہے نا، تو اگر مل گئی ہوٹل کے کسی کمرے میں لے جا کر کے شادی سے پہلے ریپ کر کے، بسا اوقات تو پیٹ میں بچہ ہو جاتا ہے، لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے اور ماحول بگڑتا ہے، اور یہ نہیں تو کم سے کم وہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کر کے لڑکی کو لات مار دیتا۔ ہم کوئی عیب نہیں سمجھتے کہ بات ہو رہی ہے نارمل سی، منگیتر ہے، ذہنی ہم آہنگی ہو جائے گی، کوئی عیب نہیں۔ ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا معاشرہ اور ہم کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ اللہ کا قرآن، نبی کی حدیث، اس کو عیب دونوں سمجھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، کسی نامحرم عورت کو دیکھ کر کے اس سے بات کرنا میٹھی میٹھی باتیں زبان کا زنا ہے، شادی سے پہلے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ زبان کا زنا کر رہے ہیں اور آنکھ کا بھی زنا کر رہے ہیں، اور زنا کی اور بھی طریقے رائج ہو گئے، ہو رہے ہیں سب۔ ممبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں بتاتا کہ ہم نے اور آپ نے کیا کیا ہے۔ مسلمانوں کس نگری میں جیتے ہو؟ اب تو بیویاں بدلنے کا بھی رواج ہو گیا، اور اس کو عجیب سا نام دیا ہے ظالموں نے، کتے بن گئے۔ انسان جب شرم و حیا سے عاری ہو جاتا ہے نا تو پھر کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ حالات بہت خراب ہیں مسلمانوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر پیسے خرچ کرو تو نیکی حاصل کرو، جنت حاصل کرو۔ پیسے خرچ کر کے کمائی ہے گاڑی، پسینے کی کمائی ہے، اور پیسہ خرچ کرنے کے بعد آدمی جہنم خریدے تو یہ انصاف کی بات ہے؟ مگنی ہو گئی، شادی سے پہلے ایک رسم اور چل پڑی،
ابھی میں ممبئی میں گیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ اب اس رسم کی آگ میں پورا مہاراشٹرا جل رہا ہے۔ کیا ہے؟ مہندی کی رسم۔ اسی ڈیزائن کا کپڑا ہے، اسی مہندی کی ڈیزائن کا کپڑا، مہندی کی ڈیزائن کا برقع بھی ہے، اور دوپٹہ، یعنی سر سے پیر تک بڑی عمر کی عورتیں بھی مہندی کے دن بالکل مہندی والی بن گئی کہ پتہ ہی لگانا مشکل ہو گیا کہ دلہن بڈھی ہے یا کوئی دوسری بڈھی۔ یہ رسم ہو رہی ہے۔ دنیا میں انسان اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے ہزار راستہ نکالتا ہے، لیکن اس کی خواہش مکمل نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ میں مردوں سے کہتا ہوں، اگر مرد اللہ نے بنایا ہے اور تم مرد ہو، لوگوں کی نگاہ میں ماڈرن بننے کے لیے، اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے، اپنی وجاہت کو دکھانے کے لیے، اپنی حیثیت کو لوگوں میں باور کرانے کے لیے گندا کام کر رہے ہو نا، کل جنازہ پڑا ہوگا، یہی لوگ آ کر کہیں گے کہ 5 منٹ لیٹ کیوں ہو گئے، اس کو جلدی دھکا دے کے قبر کے گڑھے میں پاٹ دو۔ عورتیں، میری ماں اور بہن بڑی کمزور ہوتی ہے، خون کے چند قطرے دیکھ لے، بدن پر کف کفی تاری ہو جاتی ہے، اکیلے کمرے میں چھپ کے لیے اگر نظر آ جائے حواس باختہ ہو جاتی ہے۔ اے میری ماں، ایک گندا کام نہ کرو، ورنہ قبر کے اندر جہنم کے سانپ، جہنم کے بچھو سانپ بھی ہو کہ ایک بار زمین پر پھنکار دے تو قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگے۔ یہ کام نہ کرو، ورنہ دیکھ کر کے کیا تمہاری حالت ہوگی میں تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کا خوف کھاؤ، ڈرو خدا سے، نبی کی سنتوں کو مٹانے والے نہ بنو۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو 2-4 باتیں اور کرو، ورنہ معاہدہ تو پورا ہو گیا، 11:15 بج گئے۔ 2 لوگ کہہ رہے ہیں 12:15۔ دیکھو کتنے مجاہد لوگ ہیں یہاں کے، کہہ رہے 1 گھنٹہ، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فجر تک بھی گفتگو ہو تو آپ یوں ہی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب مجھے اپنی قوم کے جوانوں سے اسی حوصلہ، عالی حوصلہ کا امید رکھتا ہوں، میں عالی حوصلگی کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، لیکن یہ دماغ میں نہ آئے کہ واقعی آج نان اسٹاپ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ 2-4-10 منٹ کی بات میں کر رہا ہوں۔ میں یہ بتا رہا تھا مہندی کی رسم۔ اچھا چلو کر لیا، چڑیل بھی دلہن بن گئی اسی بہانے، بڑا اچھا لگا۔ اگر کبھی کہہ دو اس سے کہ تیرا شوہر آج سعودیہ سے آ رہا ہے، بمبئی سے آ رہا ہے، دیکھ لے تو اپنے شوہر کے لیے حور پری بن جائے تو ثواب ملے گا۔ تیرا شوہر ہے نا، آیا میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ اس کا استقبال، نہ محرم کی مجلسوں میں جانا ہے، اتنے ٹٹمے، اتنی زیادہ انسان رسم و رواج کا کبھی عادی بن جائے گا۔ شوہر سے سیدھے منہ بات کرنے کی روادار نہیں ہے، غیروں کی محفل میں بلبل کی طرح چہک چہک کر نامحرموں سے گفتگو کر رہی۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ اگر یہی دین ہونا، یہی شریعت ہونا تو آج 10 لاکھ لڑکیاں، کل علیہاس باللہ 10 کروڑ لڑکیاں مرتد ہو جائیں گی، انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ دماغ الٹ گئے یار۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 3 بجے رات کو روزہ تو رکھیں گی نہیں؟ ارے مرد نہیں رکھتے، جوان ہیں وہ کہتے ہیں جب کھاتے پیتے بے شرمی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سے کوئی پردہ نہیں تو بندوں سے پردہ کیا ظالموں؟ اللہ سے پردہ کر بھی پاؤ گے؟ تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے کہ تم اللہ سے چھپنا بھی چاہو تو چھپ سکتے ہو؟ نہیں نا، تو پھر جس سے چھپ سکتے ہو، اگر تمہیں کینسر ہے، کوئی بیماری ہے، نہیں رکھ سکتے روزے تو چھپا کر کے تو کم سے کم کرو، ماحول خراب نہ کرو۔
سگریٹ کی کشیں لے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلٹ پر آواز چھوڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اس دور کے چنگیز اور ہلاکو کھا جا رہے ہو، اور پوری گلیوں کے اندر گلی کوچوں میں افراتفری مچا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں گھروں میں روکتی ہیں کہ ظالم کچھ بمبئی سے آئے ہوئے کچل نہ دے۔ یہ نام پیدا کیا، یہ کردار نبھایا ہے۔ نبی نے بتایا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب میری قوم کے لوگ میری سنت کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ قوم کا یہ حرام زادہ بلٹ پر بیٹھ کر کے میرے نبی کے دین کو صبح شام مٹانے کی پلانی کر رہا ہے، یہی امید تھی آپ سے۔ 3 بجے رات تک برقع پہن کر کے وہاں سحری کے ٹائم پہنچ گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ رمضان میں روزے نہیں رکھے گئے، عید کی شاپنگ کو پہلے پہنچ گئے، اور 10-11 بجے جب جان نکلنے لگی برقعے کا پلو اٹھایا اور شربت گلاس میں ڈال کر گٹاگٹ وہیں چڑھایا اور سب کو دکھا دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر، ایسا نہ کرو۔ اگر نام نہیں پیدا کر سکتے تو شریعت کو بدنام تو نہ کرو، نقصان بدنام کرنے سے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اگر انسان زخمی ہو جائے تو اس کا علاج ڈاکٹر کریں گے، لیکن جس نے اپنے پیروں میں خود ہی کلہاڑی مار لی، حکیم اجمل بھی اس کا علاج اب نہیں کر سکتے۔ جس انسان نے، یاد رکھو، اگر خدا نہ خواستہ تمہاری عبادت گاہوں پہ کوئی برا وقت آ جائے، قانون حفاظت کرے گا۔ اگر قانون حفاظت نہیں کرے گا، ابابیلوں کا لشکر آئے گا، لیکن جب خود ہی اپنے ہاتھوں سے مسجدوں کو خود ہی ویران کرنے پر تلو گے تو پھر ابابیلوں کا لشکر تمہاری مسجدوں کی حفاظت کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ اب رسم و رواج کی انتہا یہ ہے کہ شادی کی تاریخ قریب آنے والی ہے، اب قریب آنے والی ہے، بہت ساری رسمیں، لیکن ایک گندی رسم کہ جس رسم کے کرنے پر ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، سن لینا۔ ایک گندی رسم جس کے کرنے پر ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ شادی سے پہلے کالا کلوٹا دلہا انڈر ویئر پہن کر بیٹھا ہوا ہے، ابٹن ملا جا رہا ہے۔ اگر تو کلوٹا اتنا تھا تو پہلے سے اپنے ہاتھوں سے تیاری کر لیتا، میں کیا ہوتا ہوں کچھ کہنے والا، لیکن یہ ابٹن ملوائے گا۔ محلے کی تمام عورتیں جمع ہیں، محرم بھی ہے نامحرم بھی ہے، ساری عورتیں آ کر کے گانے گاتی ہے، ان کی سرپرستی اور نگرانی میں یہ گندا رسم، یہ گندی چیز انجام دی جاتی ہے، یہ گندا کام کیا جاتا ہے، اللہ کو جلال آتا ہے۔ شطر دیکھنا بھی حرام، دکھانا بھی حرام، ناف سے لے کر گھٹنے تک شطر ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ انڈر ویئر میں بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ نہیں 3 گھنٹے حرام کام کر رہا ہے۔ تعجب ہے مجھے، اشارے اندھے ہو گئے، عقل کے اندھو، کام کے بہرو، یہی کام اگر تم کرتے ہو تو یاد رکھو اس کام کے نتیجے میں ایمان دھیرے دھیرے نکل جائے گا۔ ان پر تو تعجب ہی ہے مجھے، ان سے زیادہ تعجب مجھے ان لوگوں پر ہے جو اپنی بہن بیٹیوں کو ان محفلوں میں بھیجتے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو باپ کہتا ہے، میں کہتا ہوں اگر تیرے اندر اتنی جرات نہیں ہے کہ غلط کام کرنے پر اپنی بیٹی کو تو روک ٹوک سکے تو باپ نہیں ہے، نہ مرد ہے، بزدل بغیرت۔ اگر تو بھائی ہے، غلط قدم اٹھاتے ہوئے اپنی بہن کو دیکھتا ہے، آنکھ پر پٹی باندھ لیتا ہے، دیوس ہے تو، تیری مغفرت شب قدر اور شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی غلطی ہو گئی بھائی تو ٹوک دینا، کوئی غلط بات کہہ دوں تو بتا دینا۔ میں یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں،
بس وہ شادی نہیں کراؤں گا، کہیں آپ سوچو بھی شادی ہوگی پھر بچہ بھی پیدا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو واقعی فجر ہو جائے۔ میں یہی بات ختم کرتا ہوں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو ٹھکانے لگانے والے بن جائیں، صحیح طریقے سے خرچ کرنے والے بن جائیں۔ بنیں گے نا انشاءاللہ؟ اور جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا وقت رہتے ہوئے کام کر لو، وقت رہتے ہوئے کام کر لو، ورنہ یا تو تم قبر کے گڑھے میں پہنچ جاؤ گے یا دجال آ کر تمہیں نیکی کرنے نہیں دے گا۔ تو ہم تیار ہیں نا انشاءاللہ نیکی کرنے کے لیے؟ ارے نیکیوں میں ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم اسلام کی حفاظت کے لیے ڈھال بنیں گے نا؟ جو ہمارے ہم کسی کو نہیں چھیڑیں گے، کسی کا برا نہیں چاہیں گے، کسی سے نہیں ٹکرائیں گے، لیکن اگر کوئی ہم سے الجھنے کی کوشش کرے گا تو یا تو وہ رہے گا یا پھر ہم رہیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ ہم باغیرت نبی کے باغیرت امتی ہے، غیرت کے ساتھ زندہ ہے، اور جب تک غیرت کے ساتھ جینے کا موقع ہے رہیں گے، ورنہ اس زمین پر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارادہ کرتے نا انشاءاللہ؟ تو آج کے بعد سے میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ذرا بہک گئے، پی کر کے بہک گئے یا ویسے بہک گئے، وہ توبہ کر لیں۔ اس سے اچھا وقت اب توبہ کا کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ توبہ کر لیں گے نا تو پھر ہر ایک سے ٹکرانے کی ہمت پیدا ہو جائے گی، سمندروں میں گھوڑے دوڑانے کی جرات پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر صحراؤں کا سینہ چیر کر کے ہم راستہ بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے گھوڑوں کو سمندر میں دوڑا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ کا فضل ہے ایسے نبی کے امتی ہیں جس نبی نے ہمیں کسی مقام پر بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، ولادت سے لے کر موت تک ساری بات بتا دی، بعمل کرنا باقی رہ گیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفالے ہند سے مینا و جام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی اور امر ڈوبھا کے لیے چھوڑ دیا ہے، اگر واقعتاً سننا چاہو تو اس سے آگے کی بات انشاءاللہ امر ڈوبھا میں ہوگی۔ ارے بزرگ لوگ بیٹھے